السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے سے مسجد بنگلے والی کے مسئلے کو لے کر کے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی، اور جو ہائی کورٹ نے مسجد بنگلے والی کے متعلق فیصلہ دیا تھا 14 شعبان کو لے کر کے، اس میں بہت زیادہ غلو امیر بالجبر اور ان کے حامیوں کی طرف سے چلایا گیا تھا، حالانکہ وہ 100% جھوٹ پر مبنی کہانی تھی، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک گروپ امیر بالجبر کے حمایتیوں کا سرگرم رہتا ہے، جسے حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک پرانی بات ہے۔ تو میں ان چیزوں سے اپنے احباب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی جو ہائی کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، اور جو فیصلہ ہائی کورٹ نے شب برات کے متعلق دیا، اور اگلی تاریخ زیر سماعت ہے، غالباً 31 مارچ ہے۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ وقف بورڈ گیا ہے بنگلے والی مسجد کو لے کر کے، بنگلے والی مسجد کے مسئلے کو لے کر کے وقف بورڈ ہائی کورٹ گیا ہے۔ امیر بالجبر اور اس کے حمایتی کی کسی کی جرأت نہیں کسی بھی محکمے میں جانے کی، اس لیے کہ وہ اتنے مشکوک اور متہم ہو چکے ہیں اپنے جھوٹوں کی وجہ سے، اپنے غبن کی وجہ سے، اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، کہ وہ کہیں بھی جانے کی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، جو پچھلے عرصے سے ایک ہنگامہ تھا کہ مسجد بنگلے والی یہ مولوی سعد اور ان کے خاندان کی ملکیت ہے۔ یہ ملکیت نہیں ہے، یہ وقف بورڈ کی مسجد ہے۔ ایسی بہت ساری مساجد دہلی میں ہیں جو وقف بورڈ کے ماتحت کام کر رہی ہیں۔ جب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور چاروں خانے چت ہو گئے یہ سب جگہ پر اور ساری ایجنسیوں میں، تو انہوں نے وقف بورڈ کو ہائی کورٹ بھیجنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ بنگلے والی مسجد کھلے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر تسلط امیر بالجبر ان کے حمایتیوں کا رہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی کہ اس کا تسلط اور اس کے حمایتیوں کا تسلط مسجد بنگلے والی سے ختم ہو، اور تقریباً 75% ختم ہو چکا ہے، کچھ باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بنگلے والی مسجد کے لیے ہائی کورٹ میں جو سماعت چل رہی تھی وہ 12 جنوری کو ہوئی تھی، اس کی اگلی سماعت کی تاریخ 22 اپریل ہے، لیکن شب برات کو عنوان بنا کر انہوں نے ایک نئی عرضی داخل کی تھی، جس کی کئی سماعت کے بعد بنگلے والی مسجد کو 24 گھنٹے کے لیے کھولنے کا عدلیہ نے اجازت دی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی انہوں نے کھولی، اور اس کے اوپر ایجنسیاں بھی لگی رہی، اور دہلی پولیس بھی تعینات رہی۔ لیکن چونکہ ہیرا پھیری، جس طرح تبلیغ کے کام میں انہوں نے جال سازی اور ہیرا پھیری کی ہے، اسی طرح پولیس اور عدلیہ کے سامنے بھی امیر بالجبر اور اس کے حمایتیوں کی ہیرا پھیری چل رہی ہے، اور جس طرح تبلیغ میں ہیرا پھیری نہیں چل پائی، اسی طرح انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی اس کی اور اس کے حمایتیوں کی ہیرا پھیری نہیں چل پائے گی۔ پہلی ہیرا پھیری کیا کر رکھی ہے، اس نے ایک رپورٹ بنوا رکھی ہے
اور عدلیہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ بنگلے والی مسجد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ پر مبنی کہانی ہے۔ اگر بنگلے والی مسجد میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے تو ان کے دروازوں پر بھی ہوتے، اور کسی آنے جانے والے کی اتنی تلاشی اور موبائل جمع نہ کرے جائے تھے، اور یہ بار بار چھپ چھپ کر کے یہ وہاں نہ آتا۔ یہ چھپ کر کے آنا، چھپ کر کے وہاں سے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کیمرے نہیں لگے ہوئے، اس نے عدلیہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، جبکہ ہدایات ہے ایجنسیوں کی طرف سے کہ وہاں پر کیمرے ہونے چاہیے۔ بہرکیف وہ اس کی جعل سازی ناکام ہوگی، اور وہاں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب بھی مسجد بنگلے والی کھلے گی وہ کیمرے کی نگرانی میں کھلے گی۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس نے کیمرے وہاں نہیں لگے ہوئے اور جھوٹی رپورٹ پیش کرا کے، اور چونکہ پیسے آ رہے ہیں چندہ کر کے مسجد بنگلے والی کے نام سے، مقدمے کے نام سے، تو بے دریغ انہیں دیا جا رہا ہے، اور بے دریغ ان کا اور بیجا ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ چنانچہ رپورٹ بنوا دی گئی، حالانکہ وہ سارا سامنے آ جائے گا، اور سارا سامنے آ گیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ وقف بورڈ نے مسجد بنگلے والی کو کھولنے کا حکم دیا تھا، اس کے داخلے پر وہاں اور اس کے کسی کام پر بھی وہاں پر کورٹ کی طرف سے پابندی ہے، کاغذوں میں اس کے اوپر پابندی ہے۔ کورٹ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ داخل ہو وہاں پر۔ اب یہ وہاں داخل ہوا ہے، داخل ہونے کے بعد اس نے ایک ویڈیو بنوا کر کے، آواز اس کی ہے، فوٹو اس کے بڑے بیٹے کا لگا ہوا ہے، اور اس نے وہاں پر اجتماعی دعا کرائی ہے، اور بیرون ممالک وہ زیادہ بھیجی گئی ہے تاکہ چندہ زیادہ آئے، اور کوئی وجہ اس کی اور کوئی غرض اس کی نہیں ہے۔ جو ملکوں میں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ملکوں کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ ویڈیو بنا کر کے وائرل کی گئی تھی۔ لیکن اس کے حقائق بھی سامنے آ گئے ہیں، اور مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے سامنے بھی آ جائیں گے کہ جب اس کے وہاں جانے پر پابندی ہے اور قانون نے اس کو منع کیا ہوا ہے، تو جب اس نے امیر بالجبر اور اس کی اولاد اور اس کی حمایتیوں نے ہمارے ان بزرگوں کی بات نہیں مانی، جو بزرگ ایک عرصے سے وہاں مقیم تھے اور اپنی زندگی کو تبلیغ کے نام پر تقریباً انہوں نے مٹا دیا تھا، تو عدلیہ کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ یہ سرکار کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ اس کو تو اپنی مقبولیت پر نشہ، اپنی حمایتیوں کے دنگائی اور فسادی ہونے کا نشہ ہے اس کے اوپر، تو اس لیے یہ کسی کی نہیں مانے گا۔ لیکن آنے والا وقت نہ اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس کا تسلط وقف بورڈ نے ختم نہیں کیا اس مسجد سے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسجد کو کھلوانے والی اور عمومی طور پر اس مسجد میں اذان ہو، نماز ہو، جب تک اس کا تسلط رہے گا کوئی طاقت وہاں اس کو نہیں کھلوا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، کام سے تو تقریباً 80% اس کا تسلط ختم ہو چکا۔ 20% لوگ ہیں جن کو اس نے مستورات والا گیٹ کے برابر سے جو دروازہ ہے وہاں سے انٹری کر کے اندر گھسایا تھا 24 گھنٹہ پہلے۔ تیسری اور چوتھی منزل پر وہ مقیم رہے تھے 24 گھنٹہ، حالانکہ کورٹ کی طرف سے صرف نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت اور اس کے بعد واپسی کی اجازت تھی، قیام کی اجازت کسی کی نہیں تھی، لیکن اس نے وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اوپر
جمع کیے تھے اور وہ ساری بھی انہی میں سے ویڈیو اور فوٹو بھیجے تھے جو محفوظ ہیں کہ اس نے کس طرح سے ایجنسیوں کو، رادلیہ کو دھوکہ دیا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے ہی کچھ جمنا پار کے جو فسادی ہیں، میوات کے فسادی ہیں، اور ان میں بھی وہ فسادی طبقہ ہے جو نشے کے کاروباری ہیں، غیر قانونی چیزیں بیچتے ہیں اپنے علاقوں میں، شکل و صورت ان کی مسلمانی ہے، ایسے ہی جمنا پار میں ہیں، ایسے ہی میوات میں ہیں۔ جتنے بھی میوات میں اس کے حمایتی ہیں، یا تو وہ ٹرک ڈرائیور ہیں یا وہ قصائی ہیں جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، چوری سے گائے لاتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، یا وہ ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور جو دوسرے صوبوں سے گانجا اور افیم لا کر کے میوات میں سپلائی کرتے ہیں، وہ اس کے حمایتی ہیں۔ ایسا نمایاں کوئی بھی حمایتی یا سیاسی یا سماجی کوئی ایسے حمایتی گاؤں میں اس کے نہیں ملیں گے جن کو دیکھ کر کے یہ کہا جائے کہ یہ سنجیدہ طبقے کے لوگ ہیں۔ ابھی میرا سفر کئی دن کا میوات میں رہا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں رہی، کئی تقریبیں تھیں، ان میں ملاقاتیں رہی۔ ایک دھوج فتح پور کے ایک اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں لیکن باتیں ان کی جاہلانہ، جو نظام الدین میں مقیم رہے وہ در در بھٹکے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ مستورات کیا، ایک پروگرام کیا، اس میں اپنے بیان کے دوران یہ کہا کہ جو نظام الدین کی برائی کرے اور خاندان الیاسی کی برائی کرے اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ غالباً یہ جملے تھے کہ جو خاندان الیاسی کی برائی کرے اور میوات کی برائی کرے اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ ایسے ایسے جملے کہہ کر کے ان ڈرائیوروں کو، ان قصائیوں کو، ان نشے کے کام کرنے والوں کو گاؤں گاؤں جا کر جذباتی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر کے ایک آدمی اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اور میوات کی جو حالت ہے، میوات کوئی اب ان حالات میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے سے ناواقف ہیں کہ اختلاف کس وجہ سے ہوا اور کام دو حصوں میں کیوں گیا۔ سنجیدہ طبقہ سمجھ چکا ہے کہ کام کے الگ ہونے کی اور بنگلے والی مسجد سے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں جو انہوں نے نعرہ دیا کہ نظام الدین کے مخالف ہیں اور تبلیغ کے مخالف ہیں، عدلیہ کے راستے سے بھی، ہمارے بزرگوں کے راستے سے بھی، اور تبلیغ نے بھی خود بتا دیا کہ جو اختلاف ہے وہ مولوی سعد سے اختلاف ہے جو امیر بالجبر وہاں پر جس کا تسلط اس کی وجہ سے ہے اور اختلاف اس سے ہے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ مسجد بنگلے والی سے اختلاف ہے، مولوی الیاس کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندان سے اختلاف ہے۔ اپنے اختلاف کو کوشش کی گئی ہے لیکن مجمع کو سمجھنے میں وقت لگا، لیکن اللہ کا فضل ہے میوات کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، مجھے افسوس کے بعد ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ میں شب برات کے موقع پر میوات میں ہی تھا۔ ہمارے یہاں سے بغیر تشکیل کے جب سے یہ نقل و حرکت شروع ہوئی ہے، رمضان میں نکلنے کا بہت زیادہ مزاج تھا۔ میں مختلف جگہ پر گیا، میں نے کہیں پر کوئی جماعت کی شکل ایسی نہیں دیکھی جو 14-15 شعبان کو اللہ کے راستے میں چلے کے لیے نکل رہے ہوں۔ مختلف مجلسیں کی، اتنا کم خروج ہو گیا ہے کہ جب 100% خروج ہوا کرتا تھا تو ہزاروں جماعتیں اس مہینے ان ایام میں نکلا کرتی تھی۔ اب انگلیوں پر نکلنے والی جماعت ہے جو میوات سے کسی طرح سے نکالی جا رہی ہیں، ورنہ کسی مسجد میں کوئی تذکرہ نہیں، بالکل کام 100% چوپٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال اس میوات کی ہے۔
وہاں پر ہے علماء کرام، کچھ سمجھ بوجھ سے اپنی بات کہہ رہے ہیں، کچھ اس لالچ میں کہ امامت چھوٹ جائے گی، مدرسے کی نوکری وہ چھوٹ جائے گی، بے روزگار ہو جائیں گے۔ چونکہ میوات کے علماء جو بھی حافظ یا عالم ہوتے ہیں، ان کا مقصد 100% یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں امامت یا مکتب میں پڑھانا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ جیسے دوسرے صوبے میں ہوتا ہے کہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ تجارت میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، دوسرے مشاغل ہوتے ہیں۔ میوات کی مختلف صورتحال ہے علماء کرام کی، تو اس لیے میوات کے علماء کرام دبے ہوئے ہیں۔ چونکہ تبلیغ میں جو لوگ وہاں پر لگے ہوئے ہیں میوات میں، اور جن لوگوں کا تبلیغ کے اوپر تسلط ہے، وہ سرکاری اسکولوں کے ٹیچر ہیں، ان کا تسلط ہے، یا ان کا تسلط ہے جو کرائم کرتے تھے، جرائم کرتے تھے، وہ تبلیغ میں لگے۔ تبلیغ میں لگنے کے بعد وہ زبردستی اپنا تسلط تبلیغ پر، چونکہ کوئی کسی کی ماننے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی بڑے چھوٹے کی وہاں پر کوئی پہچان نہیں ہے، اس لیے جہاں جس کا تسلط بنتا جا رہا ہے، کہیں تسلط ختم ہو رہا ہے، کہیں نیا تسلط ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال میوات کی ہے، اور میوات کو جس طرح سے ورغلا جائے، دوج فتح پور کے وہ عالم ہیں جو مستورات کے نام سے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، کوئی کام تو بیچاروں کو بچا نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹائم پاس اس طرح سے کرتے پھر رہے ہیں۔ کچھ کسی نے ان کو زکوٰۃ کی رقم یا صدقے کی رقم سے کچھ کس طرح سے 10-20 لنگیاں ان کے پاس ہیں جو اماموں کو دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، کوئی ملنے کے لیے جائے۔ تو یہ اوقات انہوں نے اماموں کی سمجھی ہوئی ہے کہ ایک 100-125 روپے کی لنگی دے کر کے علماء کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں، علماء کے ضمیر کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ مختلف جگہ پر جہاں جہاں 10-20-50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تازہ صورتحال ہے۔ اور جو مسجد بنگلے والی کا مسئلہ جو چل رہا ہے، ابھی رمضان کے مسئلے کے لیے اگلی سماعت 31 مارچ ہے، اور ہائی کورٹ کے نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے کھولنے کے لیے، اس میں کیا کیا انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں وہ سارے ایجنسیوں کی نظر میں ہیں، اور کیا کیا انہوں نے کس کس طرح سے سازش کر کے وہاں لوگوں کو رکھا ہے، اور کس طرح سے وہاں پر یہ آ کر کے گھستے ہیں۔ حالانکہ کورٹ کے فیصلے میں صاف اور ایجنسیوں کی طرف سے سختی سے اس کے بیٹوں کا داخلہ، اس کے بیٹوں کا وہاں پر مسجد میں کوئی بھی استعمال، اس کا استعمال، یہ مسجد میں جانا، دخل اندازی کرنا، اس کو پہلے سے پابند کیا ہوا ہے۔ اگر اس پر وقف بورڈ نے نظر نہیں رکھی، اس کے داخلے پر یا اس کے وہاں سے تسلط پر، تو یہ بنگلے والی مسجد کے کھلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ امیر بالجبر ہے، اس میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر یہاں سے ایک طرف اپنے فارم ہاؤس پہ چلے جائیں، اپنے بچوں کو وہاں پالیں، وہاں اپنے چندے کی رقم منگاتے رہیں جو مختلف صوبوں سے آ رہی ہے، مختلف ملکوں سے منگا رہے ہیں، تو جا کے موج کریں۔ اس مسجد بنگلے والی کے اوپر تو ترس کھائیں، اس کو تو کھلنے دیں۔ ہزاروں لوگ وہاں پر جن کا روزگار چلتا تھا وہ دوبارہ سے رخ پر آنا شروع ہوا ہے، لیکن اس کی ناسمجھی اور اس کی غلطیاں شاید اس جگہ کو آباد ہونے دے۔ اس لیے میں وقف بورڈ سے بھی درخواست کروں گا، اگر آپ وہاں ہائی کورٹ سے اجازت لیتے ہیں تو بتائیں وہاں پر امامت کون کرے گا، وہاں پر کس کا تقرر رہے گا۔ اس طرح سے آپ کھلوا کر کے اور اس کے حوالے کر دیں، جس کی وجہ سے سارا وہاں کا ایک گلدستہ برباد ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں اگر وقف بورڈ نے اس طرف نظر نہیں کی اور اس کے تسلط کو اور اس کو وہاں سے برخاست نہیں کیا
اور اس سے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس مسجد کے حال پر رحم کھاؤ۔ اگر یہ صاف طور پر اس سے نہیں کہا اور اس سے اس مسجد کو نہیں بچایا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے تسلط کے ساتھ اس مسجد کا کھلنا ممکن ہے۔ باقی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو کم سے کم 5 نمازوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کھول دے کہ اس میں 5 نمازیں امام کوئی متعین ہو جائے وقف بورڈ کی طرف سے، لیکن جب تک اس کا تسلط رہے گا اس میں مسجد میں اذن عام نماز کے لیے نہیں ہو سکتی، جو صورتحال اس نے بنا دی ہے۔ اور اپنے فدائین کو یہ احکامات جاری کرتا ہے، فلاں رکاوٹ ہے، فلاں رکاوٹ ہے، فلاں رکاوٹ ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ امیل بالجبر اور اس کی اولاد اور اس کے حمایتی ہے اس مسجد کے کھلنے میں، اور کوئی بھی اس مسجد کے کھلنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اگلی سماعت پر کوئی اور بات ہوئی تو اس سے بھی باخبر کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی تھی اور حقیقت بتا نہیں رہے تھے، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں نے کہا ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کروں کہ حقائق کیا ہیں۔